غور کرو، اتنا مہربان ہے وہ رب، اتنا مہربان ہے وہ پروردگار۔ جیسے جنگل میں صحرا میں کوئی آدمی اپنے اونٹ پر اپنے سامان کو لاد کر لے جا رہا ہے، بیابان جنگل سے گزر رہا ہے، اس کے گھر کا پورا سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے سایہ دار درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے لگتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ غائب ہے۔ اپنے اونٹ کو غائب دیکھتا ہے تو اس کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ وہ اونٹ کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بہت زیادہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ اس کو کہیں نہیں ملتا ہے۔ پورا دن اس کا ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا۔ کبھی اس جنگل جاتا، کبھی اس جنگل جاتا، کبھی اس جھاڑی میں جاتا، کبھی اس جھاڑی میں جاتا، لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا۔ تھک کر چور ہو گیا اور اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے اونٹ اس کا غائب ہوا تھا۔ پھر بیٹھ جاتا ہے کہ تھک گیا ہوں، دن بھر تلاش کرتے کرتے، چلو تھوڑا سا آرام کر لو۔ وہ درخت کے سائے میں تھوڑا سا بیٹھتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر رات بھر ڈھونڈوں گا، اونٹ کو تلاش کروں گا۔ لیکن آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے۔ ابھی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ بندھا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے اونٹ پر لدے ہوئے سامان کو دیکھا تو جیسا تھا ویسا ہی موجود ہے، جتنا سامان گھر سے لے کر نکلا تھا اتنا سامان موجود ہے۔ جیسے اس نے اونٹ کو تیار کیا تھا، اونٹ اتنے سامان کے ساتھ تیار ہے، کوئی چیز اس کی غائب نہیں ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے دیکھا اونٹ دن بھر غائب رہا لیکن اونٹ کا سامان اپنی جگہ پر ہے، وہ غائب نہیں ہوا ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے وہ الٹے جملے اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ مارے خوشی میں وہ یہ الٹے جملے بول دیتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا واقعی تو بڑا قدرت والا ہے، مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ الٹا جملہ، الٹا بول گیا۔ اس کو کہنا تھا واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ پا کر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ہوش میں نہیں، وہ بھول گیا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ زمین کے نیچے پیر نہیں ہے اس کے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اونٹ کیا مل گیا، پتہ نہیں خزانہ مل گیا، اور مارے خوشی کے اس کے منہ سے یہ الٹے جملے نکل گئے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں، خوشی میں۔ اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ان جملوں پر غصہ نہیں آیا۔ کیوں؟ جان بوجھ کر نہیں کہا، اس نے دھوکے سے نکل گئے، خوشی میں نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابیوں، میرے ساتھیوں، جتنی خوشی اس اونٹ کو پانے والے بندے کو ہوتی ہے، اپنا اونٹ پا کر گھر کے سارے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو دیکھتا ہے تو جتنی خوشی اس اونٹ کو پانے والے کو ہوئی کہ مارے خوشی کے اس کے منہ سے الٹا جملہ نکل گیا، اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے، اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی بات کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، ورحمنی میرے اوپر رحم فرما دے، وحدنی اور مجھے ہدایت دے، اللہ وعافنی مجھے صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما
قیامہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے معاف کر دے، اللہ میں نے شراب پی ہے معاف کر دے، اللہ میں نے جوا کھیلا ہے معاف کر دے، اللہ میں نے فلاں فلاں ڈاک مارا، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ان سے بھی معاملہ حل کر دوں گا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ جو اونٹ پانے کے بعد خوش ہوا اور الٹا جملہ بول دیا، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس کی رحمت کی امید لے کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔